الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما مدبرا سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على من أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. میرے قابل صد احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ طیبہ جو تلاوت کی گئی، یہ سورہ انفال کی آیہ مبارکہ کا ایک حصہ ہے. اللہ رب العزت جل جلالہ و منوالہ ارشاد فرما رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے والو، استجیبوا للہ وللرسول، تمہیں جب بھی جس حالت میں بھی جہاں کہیں بھی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں، فوراً چلے آؤ. وجہ یہ بیان کی لما یحییکم، اس لیے کہ تمہیں اگر کہیں سے زندگی مل سکتی ہے تو وہ بارگاہ مصطفی ہے. آج آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی، کوئی شخص شاید ہی آپ کو مطمئن نظر آئے، معاشرے کا ہر فرد پریشان حالی کا شکار ہے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اسلامی تہذیب و تمدن، اس کا کلچر، معاشرہ، یہ دوسرے لوگوں سے بالکل مختلف ہے. یہاں
ہر مسلمان اس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ جب وہ ایمان لاتا ہے اپنی تمناؤں کو، اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دے۔ جب وہ ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے اور وہ روحانی اور جسمانی طور پہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ آج اس آیت طیبہ کے ضمن میں چند ایک باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالی حق کہنے اور اس کے ضمن میں جو پیغامات مثمر ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چند امور قابل توجہ ہیں۔ ایک تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا جا رہا، یا ایھا الذین آمنوا کے لقب سے مسلمانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات استجیبوا، یہ صیغہ امر ہے اور امر وجوب کے لیے ہے، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پہ حضور جس کا حکم دے رہے ہیں، جو حکم سنا رہے ہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال کر اپنی ضروریات کو اسے اولیت دینے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ اول میں رکھ کر اسے اپنائے۔ تیسری بات جو اس کے اندر بیان کرنے والی ہے وہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کا کہا فوری طور پہ مانو۔ لیکن آگے جو بلاوے کا تذکرہ آ رہا ہے، اذا دعاکم، جب بھی تمہیں بلائیں، تو یہ صیغہ مفرد ہے، دعا یدعو، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس سے مراد ذات مصطفیٰ ہیں۔ یہ مفرد کے لیے استعمال ہوا۔ استجیبوا کے بعد دو ہستیوں کا تذکرہ ہوا، ذات مصطفیٰ، ذات باری، اور بلانے والے وہ ایک بتائے گئے، اور بلانے والے وہ ایک کون ہیں؟ وہ آقا دو عالم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بارے میں یہ بات عرض کروں گا ایک آدھ، اور آخر میں یہ بات کہی گئی لما یحییکم۔ اب یہ زندگی جو سرکار عطا کرتے ہیں یہ دو طرح کی ہے، ایک روحانی زندگی ہے اور ایک جسمانی زندگی ہے۔ اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ عز و جل نے آیہ مبارکہ کو جو شروع کیا تو یا ایھا الذین آمنوا سے
قرآن عزیز کا آپ اسلوب دیکھیں، جب بھی پہلی امتوں کو مخاطب کرنے کا وقت آیا تو ان کے لیے ان کا نام لیا ہے، یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء اللہ، اے یہودیو، یہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین ہادوا، اے مسلک یہود کو اختیار کرنے والو، بنی اسرائیل کا نام لیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، لیکن قرآن عزیز نے کہیں بھی الحمد سے لے کے والناس تک یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ یا امت محمد، اے میرے محبوب کی امت، یہ نام نہیں لیا، بلکہ جہاں کہیں بھی مخاطب اور مسلمانوں کو کچھ احکام کا دینا مقصود ہوا تو یا ایھا الذین آمنوا کہا کہ اے ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے والوں۔ اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی حوصلہ افزا ندا اور صدا ہے کہ جن لوگوں کو اس نے خود کہا کہ تم ایمان والے ہو، تو اس کا تقاضا پھر یہ ہے کہ جو صلہ ایمان والوں کے لیے رکھا ہے اس کی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جب تم اپنے آپ کو ایمان والا ثابت کر دو گے تو پھر وہ تمام نعمتیں جو ہم نے قیامت کے لیے، قیامت کے دن تمہارے لیے رکھی ہیں، وہ سب تمہیں عطا کی جائیں۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا، ایک وجہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے، یہ جو استجیبوا للہ وللرسول کہا گیا ہے، یہ احکام اتنے مشکل ہیں کہ ان کا ادا کرنا، اس کا تذکرہ قرآن عزیز نے کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، اگر ہم ان احکام کو جو قرآن عزیز میں جن کا تذکرہ ہوا پہاڑوں پہ نازل کر دیتے، ان کو مکلف بنا دیتے تو یہ کبھی برداشت نہ کر سکتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ان میں وہ سخت اور وہ طاقت نہیں ہے۔ اب اللہ عز و جل چونکہ احکام کا مکلف بنا رہا تھا تو ارشاد فرمایا کہ یہ احکام یقیناً تمہارے لیے مشکل کا باعث تو بنیں گے، لیکن تم یہ بھی تو یاد رکھو کہ تم ایمان والے ہو، اور ایمان والے کے لیے محبوب کے احکام بڑے آسان ہوتے ہیں۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا کہا۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ استجیبوا، یہ باب استفعال ہے، اجابت سے بنا ہے، اور اس میں اس کا مادہ طلب ہے۔ جب بھی تمہیں طلب کریں، جب بھی تمہیں بلائیں، کون؟ اللہ، اور جب بھی تمہیں بلائیں رسول معظم، للہ وللرسول، اللہ عز و جل کا کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے پہ جب بھی کسی کنڈیشن میں، کسی حالت میں، کہیں بھی تمہیں بلائیں
تو وہ کام چھوڑو اور وہیں سے بارگاہ مصطفی میں چلے آؤ۔ یہ بات میں آپ کے لیے عرض کرتے جاؤں، آدمی سب سے اہم ترین عبادت اللہ عز و جل کے ہاں نماز ہے۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہو، والدہ بلا لے تو ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر تو نوافل پڑھ رہا ہے تو وہیں چھوڑ دے، جس لمحہ بلایا ہے وہیں چھوڑ دے، اور والدہ کا کہا جا کے مانے۔ احترام والد کا زیادہ اور احکام میں طاعت یہ والد کی زیادہ، لیکن احترام جو ہے یہ والدہ کا زیادہ ہے۔ والدہ کسی حالت میں بلائیں تو دیکھے نماز پڑھ رہا ہے تو نوافل چھوڑ دے چلا ہے، لیکن اگر فرائض پڑھ رہا ہے تو پھر اسے پورا کرے گا اور پھر والدہ کی جا کے بات سنے گا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کی توضیح کے لیے میں ایک حدیث بڑے اختصار کے ساتھ سناتا ہوں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک حدیث نقل کی، بنی اسرائیل میں ایک عابد و زاہد تھا، جریج اس کا نام تھا۔ اس نے جنگل میں اپنے لیے ایک کٹھیا بنا رکھی تھی اور اسی میں وہ محو عبادت رہتا۔ ایک دن اس کی والدہ ملنے کے لیے آئی، یہ نوافل پڑھ رہا تھا، آواز دی یا جریج۔ اب جریج سوچ رہا ہے کہ ایک طرف والدہ بلا رہی ہے، ایک طرف میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ سوچ کے کہ میں سلام پھیر کے والدہ کا کہا سنتا ہوں، جب نوافل مکمل کر کے سلام پھیر کے باہر نکلا تو والدہ جا چکی تھی۔ کچھ دن چھوڑ کے پھر والدہ ملنے کے لیے آئی۔ اس دن بھی اتفاق یہی ہوا، اور یہ جب نوافل ختم کر کے باہر نکلا تو والدہ یہ جملہ کہہ کر چلی گئی کہ اللہ کرے تو کسی فاحشہ کا منہ دیکھے۔ یہ والدہ نے بیٹے جریج کے لیے یہ بات کہی کہ میں 2 دفعہ آئی ہوں اور تو مجھے ملا ہی نہیں، آوازیں دے رہی ہوں باہر۔ وہاں ایک گڈھریا اس کے پاس، جریج کے پاس، اس کے کٹھیا میں آیا کرتا تھا، بکریاں چرانے والا۔ اس کے کسی خاتون سے کوئی تعلقات اچھے نہیں تھے۔ اس کے ہاں خاتون کے ہاں ایک بچہ پیدا ہو گیا نکاح کے بغیر۔ اس سے پوچھا گیا یہ کس کا ہے؟ اس نے جریج کا نام دے دیا، تھا گڈریے کا لیکن جریج کا نام دے دیا۔ لوگ آئے اور کہا کہ ہاں یہاں اس لیے کٹھیا قائم کی ہے کہ یہ کام کرے اور یہ
اب ان کو تو کوئی پتہ نہیں، نہ اس کو پتہ ہے کہ کیا منظر ہے، اور نہ عوام جانتے ہیں یہ کون ہے، کس کا ہے۔ آئے، آ کر سب سے پہلے تو اس جو عبادت خانہ سا اس نے بنا رکھا تھا، کٹھیا بنا رکھی تھی، اس کو تہس نہس کیا، ڈسٹرائے کیا، اور اس کے بعد خوب سے جریج کی گت بنائی۔ تو وہ پوچھنے لگا کہ مجھے مارتے کیوں ہو؟ کہا اچھا تجھے پتہ نہیں۔ پھر انہوں نے یہ واقعہ سنایا، اسے کہا اچھا اس بچے کو لے آؤ۔ اب وہ اس بچے کو لے آئے، اس نے وضو کیا، 2 نفل پڑھے، اور نفل پڑھنے کے بعد اس بچے کے سینے پہ، جو بھی چند دن کا تھا، 2-4 دن کا تھا، اس کے سینے پہ انگلی رکھی اور کہا میں تمہیں قسم دیتا ہوں اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل کی، بتا تو کس کا ہے؟ بچے کو اللہ نے گویائی عطا کی، اور اس نے کہا، وہ گڈریے کا نام، وہ جو بکریاں چرانے والا تھا اس کا نام لیا۔ اب وہ جب انہوں نے سمجھا کہ یہ تو اس کمال کا بندہ ہے، تو لگے اس سے معافی مانگنے اور کہے تمہارے اس گھر کو ہم سونے کی اینٹوں سے بنا دیتے ہیں۔ کہا نہیں، چاندی سے کہا نہیں، جس طرح سے وہ مٹی کا بنا ہوا تھا اسی طرح سے بنا دو اور چلے جاؤ۔ اب وہ آپ ذرا غور کریں کہ اس شخص کو، یہ جو جریج تھا، اس کو اس کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ اس لیے کہ نوافل توڑے جا سکتے تھے اور والدہ کا کہا ہوا سنا جا سکتا تھا۔ اس کا دل دکھا اور اس نے جاتے ہوئے یہ جملہ استعمال کیا کہ تو کسی فاحشہ کا منہ دیکھے، اور یہ واقعہ پیش آ گیا۔ اس لیے ہمارے فقہا یہ بات کہتے ہیں، نوافل پڑھ رہا ہو والدہ بلا لے، نفل چھوڑ دے، لیکن فرائض پڑھ رہا ہو تو پھر فرائض میں سلام پھیر کے والدہ کی بات سن۔ یہ کس کے لیے ہے؟ عام آدمی کے لیے، لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ وہ ہیں کہ قرآن عزیز کہہ رہا ہے استجیبوا للہ وللرسول، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کسی حالت میں بھی بلائیں، نماز پڑھتے ہوئے بلا لیں، کسی اور کنڈیشن میں بلا لیں، کہیں بھی بلا لیں، تو تمہاری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ کام چھوڑ دو اور وہیں سے چلے آؤ۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان 4 صحابہ میں یہ شامل ہیں جن کے لیے حضور نے فرمایا تھا قرآن سیکھنا ہو تو ان 4 سے سیکھو۔ ابی بن کعب ان میں ہیں، نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی میں، تو سرکار کا گزر پاس سے ہوا تو بلایا یا ابی۔ اب یہ سوچنے لگے کہ میں فرائض پڑھ رہا ہوں، اگر اسے چھوڑ دیتا ہوں تو یہ فرائض کا چھوڑنا ہے۔ یہ بات سوچ کے تو فرائض پورے کیے اور بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوئے۔ ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نہیں نکلے تھے، تو حضور فرمانے لگے اے ابی میں نے تجھے بلایا تھا، تو نے دیر کر دی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، میں نماز پڑھ رہا تھا اور سلام پھیرتے ہی چلا آیا ہوں، تو حضور نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟
استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ تب بھی جب بھی تمہیں کسی حالت میں اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پہنچے، تمہیں بلائیں تو فوراً چلے آؤ۔ اس کے بعد حضور نے، اب تشویش تو ہوئی اور بہت ساری ہوئی، تو حضور فرمانے لگے کہ چلو مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں ایک صورت بتاتا ہوں جو تمہارے لیے تمام پریشانیوں کا ازالہ کر دے گی۔ اس کے بعد باتیں کرتے ہوئے جب مسجد کے آخر میں پہنچے اور باہر نکلنے کے لیے حضور نے پاؤں بھی ایک باہر رکھ دیا تو عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا تھا میں تمہیں ایک صورت بتاتا ہوں، تو حضور نے فرمایا کہ ہاں وہ سورہ فاتحہ ہے جو تمہاری جملہ مشکلات کا ازالہ کر دیتی ہے۔ اب یہ غور کریں، نماز پڑھ رہے ہیں، فرائض پڑھ رہے ہیں، اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں کیا کہ تم نے قرآن عزیز نہیں پڑھا، اس میں یہ آیت نہیں پڑھی استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ پھر یہی نہیں ہے کہ نماز پڑھ رہا ہو، یہ تو میں نے نماز کے لیے 2 واقعے بیان کر دیے، میں نے ابھی عرض کیا ہے کسی حالت میں، کسی کنڈیشن میں حضرت حنظلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کو غسیل الملائکہ کہتے ہیں۔ شادی ہوئی تھی، شب زفاف تھی، اعلان حضرت بلال کا سندیسا اعلان سنا، وہیں سے اٹھے اور بارگاہ مصطفی میں چلے آئے، وہاں سے گئے سرکار کے ساتھ اور جنگ احد میں لڑے اور شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جنگ ختم ہوئی جب، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کے اجساد کو، ان کے جسموں کو، ڈیڈ باڈیز کو جب اکٹھا کیا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت حنظلہ کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خاموش رہے تاکہ بات ان کے سامنے کھل کے آ جائے، اور جب اہلیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا حضرت حنظلہ کو نہانے کی حاجت تھی، غسل واجب تھا ان پہ، نہا نہیں سکے، بلاوا آیا چلے گئے۔ تو حضور اب حضور نے فرمایا کہ انہیں ملائکہ آسمان پہ لے جا کر انہوں نے غسل دیا ہے، اور غسل دے کے یہاں میت کو، ڈیڈ باڈی کو چھوڑ گئے۔ اب یہ حضرت حنظلہ کو یہ جو شرف ملا، اور حضور نے غسیل الملائکہ کہ ملائکہ نے انہیں غسل دیا ہے اور آسمان پہ لے جا کر غسل دیا، یہ شرف انہیں کیوں ملا؟ بغیر کسی تعمل کے، بغیر تاخیر کیے کہ حالانکہ نہانے کی حاجت تھی، واجب تھا غسل ان پہ، بارگاہ مصطفی میں چلے آئے، پھر شہادت بھی پائی۔ تو قرآن عزیز کی یہ آیت طیبہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے، ایک بندہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ اب حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حین حیات میں تو یہ تھا کہ حضور بلائیں، صحابی جا رہے ہیں انہیں بلائیں، نماز میں عبادت میں مصروف ہیں انہیں بلائیں، وہ کام کاج کر رہے ہیں انہیں بلائیں تو چلے آؤ۔ آج سرکار کا بلانا ہمارے لیے کس طرح سے ہے؟ وہ کتاب و سنت کے جتنے احکام ہیں وہ سب کے سب ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، حضور کا بلاوا ہے، اور ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان میں کبھی غفلت نہ برتیں۔ اور یہ جو
پریشانیوں کا یکے بعد دیگرے، ایک گئی دوسری آ گئی، ایک گئی دوسری آ گئی، تسلسل سے ایسا ہو رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ ان احکام سے روگردانی ہے۔ ہم بہانے سازیاں کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا تھا جی اس لیے مجھے تاخیر ہو گئی، یہ ہو گیا ابھی نہیں کر سکا۔ یہ جو دنیا جسے ہم کہتے ہیں نا، یہ دنیا جو ہے اس کو حضور فرماتے ہیں دنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ یہ بندہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ اس دنیا کی نعمتوں سے کافر کو ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ ملک کافروں کا ملک، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں اور یہ بڑے عیش میں ہیں، اگر ہم اس طرح سے واقعی حق پہ ہیں اور ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، اللہ عز و جل کے چاہنے والے ہیں، محبوب ہیں، رب تعالی ہم سے انس رکھتا ہے، تو پھر یہ ہمیں پریشانیاں کیوں لاحق ہوتی ہیں؟ یہ بات ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جسے ہم دنیا کہتے ہیں یہ ابتلا کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، اور نتائج اس کے جو ہمیں صلے کے طور پہ نتائج ملنے ہیں وہ وقوع آخرت کے بعد ملنے ہیں۔ الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی کھیتی کی دیکھ بھال کرے گا، اس کو وقت پہ پانی دے گا، کھاد دے گا، تو اس کا انجام اس کے حق میں کہیں بہتر ہوگا، اچھی پیداوار حاصل کرے گا۔ لیکن اگر غفلت برتے گا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا کے اندر اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مانیں گے تو پھر رب تعالی ہمیں نعمتوں سے بھی نوازے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں، سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت میں ایسا ہوتا تھا، ایک مقدمہ آیا، مصر سے خط آیا، دریائے نیل خشک ہو گیا، اور یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی یہ خشک ہوتا ہے ہم کسی والدہ کی اکلوتی بیٹی کو اس کی منہ مانگی قیمت دے کے خرید کے اس کو دریائے نیل کی نظر کرتے ہیں تو اس میں پانی آتا ہے، تو ہمیں اجازت دیں۔ تو عمرو بن عاص نے خط لکھا فاروق اعظم کو کہ یہ صورتحال ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے اچھا کیا، روک دیا۔ اسلام مسلمان کے خون کا تحفظ کرتا ہے، اور پھر خط لکھا، دریائے نیل کو خط لکھا کہ اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا تھا بے شک جاری نہ ہو، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے تو جاری ہوتا تھا تو میں اللہ کا بندہ اس کے احکام کو اس دنیا میں نافذ کرنے والا ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جاری ہو جا۔ یہ خط لکھا اور کہا اس دوسرے خط میں کہ انہیں گورنر کو خط لکھا کہ انہیں ڈال دینا دریائے نیل میں، اور پھر لوگ جمع تھے، خط بھی پڑھ کے سنایا گیا، کہا کبھی ایسا ہوا نہیں کہ خطوں سے دریا جاری ہو جائیں۔ اور پھر آپ ساتھ لے کے سارے اس مجمع کو دریا پہ جا کے دریا میں جب خط ڈالا ہے تو اس میں آواز پیدا ہوئی، پانی ابلنا شروع ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کناروں سے باہر آ گیا۔ اور تاریخ شاہد ہے، آپ بے شک تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں
تاریخ شاہد ہے، جب سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کو جاری کیا ہے، آج تک کبھی خشک نہیں ہوا، اور دنیا کے بڑے سے بڑے بحری جہاز اب وہاں سے گزرتے ہیں۔ یہ صلہ ہے بندہ مومن کا جب وہ رب تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرتا ہے۔ اور یہاں تو رب تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑی عظیم نعمت سے نوازا ہے، کہا اذا دعاکم، جب میرے محبوب بلائے نا۔ اب یہ دیکھیں پیچھے استجیبوا للہ آیا، وللرسول آیا، اللہ کا کہا، رسول کا کہا مانو، اور آگے کیا کہا؟ اذا دعاکم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں۔ یہ بات بتائی کہ اگر میں بھی بلاؤں گا، رب تعالیٰ فرماتا اگر میں بھی بلاؤں گا تو زبان مصطفیٰ سے بلاؤں گا، اور مصطفیٰ بھی بلائیں گے اپنے لیے تو وہ بھی اپنی زبان سے بلائیں گے۔ بلانے والے دو ہیں، لیکن آگے پیغام پہنچانے والے وہ ذات مصطفیٰ ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا کہا ہوا مصطفیٰ کا کہا ہے، اور مصطفیٰ کا کہا ہوا رب تعالیٰ کا کہنا ہے۔ اور یہ بے شمار مضامین قرآن عزیز میں اس معنوں میں موجود ہیں، اور آگے وجہ یہ بیان کہ لما یحییکم، اس لیے چلے آؤ کہ حضور تمہیں زندگی عطا کرتے ہیں۔ حیات دو طرح کی ہے، ایک روحانی ہے، ایک جسمانی ہے۔ روحانی حیات تو یہ ہے، آدمی جب نماز پڑھتا ہے، دعوت کیا ہوگی؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، نیکی بجا لاؤ، اور جتنے بھی نیک کام اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں دیے ہیں وہ ادا کرو۔ تو کیا ہوگا؟ اس سے تمہاری روحانیت کو وہ ڈیولپ کرے گی، اسے غذا ملے گی، نشو و نما ہوگی، اور جب اس کی نشو و نما ہوگی تو رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم اس کا وہ صلہ تمہیں وہ عطا کرے گا کہ اس کے لیے حضور فرماتے ہیں لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ ان نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی کے وہم و گمان میں گزرا ہے۔ یہ صورتحال ہوگی۔ میں اس کے لیے آپ کو ایک حدیث مختصر اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں۔ جنگ خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ چکے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کہتے ہیں کہ میں نے ابھی نماز پڑھنی تھی، حضور تشریف لائے، میرے زانوں پہ سر انور رکھا اور آرام فرما ہوا اور سو گئے۔ اور حضور جب سو جاتے تھے تو ہم بیدار نہیں کرتے تھے جب تک کہ خود بیدار نہ ہوتے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ وحی کا نزول حالت رویا میں ہو رہا ہو اور ہم بیدار کر دیں تو خلل کا باعث بنے۔ تو حضور مرضی سے اٹھتے تھے۔ اب میں نے عصر کی نماز پڑھنی تھی اور میرے سامنے خیمے کا وہ جو پردہ تھا وہ اٹھا ہوا تھا، سورج ڈوب رہا تھا، لیکن میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا نہیں سکتا تھا۔ تو پھر میں نے یہ دیکھا کہ سورج آہستہ آہستہ غروب ہو گیا، دکھ ہوا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو ایک بہتا ہوا آنسو رخ مصطفیٰ پہ گرا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی، حضور نے فرمایا معیوب کی کا یا علی ہو، علی کیوں روتے ہو؟ عرض کی حضور عصر کی نماز وہ چلی گئی، میں نے ابھی پڑھنی تھی۔ تو حضور فرمانے لگے کہ عصر کو وقت میں پڑھنا چاہتے ہو یا ثواب؟ حضور وقت میں پڑھ لی جائے گی تو ثواب تو مل ہی جائے گا اس کا۔ تو سرکار نے ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کیا، مقام عصر پہ چلایا اور آپ نے نماز ادا کی۔ سورج الٹے، پاؤں پلٹے اور چاند اشارے سے ہو چاک۔ اللہ کریم جل مجدہ پھر یہ نعمتیں عطا کرتا ہے اس بندے کے لیے
ورنہ عصر کی نماز ایسی نماز ہے جس کا قرآن عزیز کہہ رہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یہ کیفیت ہے اور جسمانی حیات حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کریمین کو وصال کے بعد قبر سے زندہ کر کے کلمہ پڑھا کے اپنی امت میں شامل کیا ہے۔ اسے علامہ شامی علیہ الرحمہ نے کتاب الجنائز میں لکھا ہے، اور قصیدہ بردہ کی شرح میں یہ بات لکھی ہے، حضرت جابر کے 2 بیٹوں کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کیا ہے۔ علامہ خرپوتی علیہ الرحمہ نے جو شارح ہیں اس کے، اس میں یہ لکھا ہے۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ چلے آؤ لما یحییکم، زندگی تمہیں حقیقی زندگی یہیں سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم احکام خداوندی، احکام مصطفی پہ عمل کر کے ان پریشانیوں سے بچ سکیں جو آج ہمیں لاحق ہو رہی ہیں۔ بڑے خلوص کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت عطا کر دے۔ جس بندے کو حضور کی محبت مل جائے، جسے یہ مانگی ہوئی بھیک اس کے دامن میں چلی آئے، اسلام کے ذرّی اصولوں پہ عمل کرنا اس کے لیے نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے یہ میرے محبوب کی ادائیں ہیں، اور محبوب کی ادا انسان کو سہل کر دیتی۔ اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے سے یہ وبائیں جو عالم اسلام جس کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کے لیے دن بدن اس زمین کو کافر تنگ کر رہے ہیں، مولا ایسے ذرائع پیدا کر دے کہ اسلام کا پھر سے غلبہ ہو جائے۔ یہ کرونا وبا جو مسلمانوں کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے، عالم اسلام کے لیے اور ساری دنیا کے لیے، اے اللہ اسے اپنے نیک بندوں کے صدقے سے، محبوب مکرم کے تصدق سے، اپنی رحمتوں کے صدقے سے اسے لوگوں کو اس سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، بیماروں کی بیماریوں کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ علیہ وسلم۔ جن احباب نے